السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ گارڈز نے شاز کو پکڑا مگر اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اگر وہ جو بھی تھا اس کے زخم پر لات مار کر دور نہیں کرتا تو وہ کبھی اسے نہ چھوڑتا۔ اسے ورشا کی فکر تھی جو بے دم سی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے اور وہ دیوار کو گھور رہی تھی۔ اس کے کان کے قریب آیا تھا وہ احساس دوبارہ اس کے وجود میں اٹھا تھا۔ گارڈز نے جھک کر شاز کو اٹھایا اور شاز نے سب کو دور دھکیلا مگر گارڈز نے اسے نہیں چھوڑا۔ نہ جانے شاہ زیب کو کس نے کال کر دی تھی اور بس لمحوں میں دیکھتے ہی دیکھتے شاز کے لیے نہ جانے کتنے لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ان کی پارٹی کا لیڈر تھا اور وہ ان کے لیے بہت اہم تھا۔ کچھ اس کو ہوتا تو نہ جانے کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ تبھی وہ شاز کے آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ شاز نے بے ہوش ہونے سے پہلے ورشا کو بس اسی جگہ سن کھڑے ساکت دیکھا تھا۔ وہ بے ہوش نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ ایک گولی لگتے ہی اس کی جان پر بن جاتی۔ نہیں مگر نہ جانے کیا ہو رہا تھا کہ وہ بے ہوشی میں جانے لگا۔ وہ خود کو ہوش میں رکھنا چاہتا تھا مگر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ جبکہ اس کے دل میں جیسے کچھ چبھ گیا تھا۔ ورشا کے پاس سے سب جا چکے تھے۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ تم میری ہو، یہ الفاظ، لہجہ، وہ کون تھا؟ وہ پھر آ گیا تھا۔ وہ تھا کون؟ وہ کیوں آیا تھا؟ کتنے سارے سوال تھے جو اس کے دل میں تھے۔ اسے لگا اس کا دم گھٹ رہا ہے، وہ نہیں کھڑی ہو پا رہی۔ تبھی وہ بیٹھتی چلی گئی۔ دل کی خوف زدہ دھڑکنیں کانوں میں گونجنے لگیں۔ شاز، وہ کانپتے لہجے میں اسے پکار رہی تھی۔ شاز، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، وہ تڑپ کر اسے پکار رہی تھی۔ اور اگر وہ ہوش و حواس میں ہوتا تو اسے تڑپنا نہ پڑتا، وہ اڑ کر اس تک پہنچ جاتا۔ مگر افسوس وہ اس وقت اس کے پاس نہیں تھا۔ ورشا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ وہ وہیں سمٹتی چلی گئی۔ وہ شاز کو پکار رہی تھی مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ اس کا آپریٹ ہوا تھا، یہ چھوٹا سا آپریٹ تھا مگر ہوا تھا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا اور شاز نے اس کی بیسٹ سے بیسٹ ٹریٹمنٹ کرائی تھی۔ پارٹی کو جیسے جیسے خبر ہو رہی تھی وہ سب ہاسپٹل پہنچ رہے تھے۔ وہ لوگ شاز کے ہوش میں آنے کا منتظر تھے۔ آپریشن ہونے کے بعد وہ منتظر تھے کہ وہ ہوش میں آئے۔ تقریباً دن نکل آیا تھا جب اسے ہوش آیا اور ہوش آتے ہی وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بازو پر تکلیف ایسی ہوئی جیسے کوئی چھری سے اس کا وجود کاٹ رہا ہو۔ وہ بے چینی سے اپنا ہاتھ اپنے زخم پر رکھ گیا۔ نرس نے اسے دوبارہ لیٹنے کے لیے کہا۔ نہیں شاہ زیب، وہ ایک دم چیخا۔ شاہ زیب باہر ہی تھا۔ شاہ زیب جلدی سے اندر آیا اور شاز کو دیکھا۔ ورشا کہاں ہے؟ کیا وہ یہاں ہے؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ سر میم تو گھر پر ہیں، شاہ زیب نے بتایا۔ یو ایڈیٹ، وہ دھاڑا اور اپنے اوپر سے اے سی بلینکٹ ہٹا کر وہ جلدی سے بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا۔ سر آپ کے ہاتھ پر تکلیف ہے؟ اس کے پیچھے شاہ زیب اور نرس بھی دوڑیں۔ سر زخم ابھی گہرا ہے، میں میم کو بلا لیتا ہوں۔ شاہ زیب نے اسے پکڑنا چاہا
مگر اس نے فاڑ کھانے والے نظروں سے دیکھا۔ شٹ اپ، وہ انگلی اٹھا کر بولا اور شاہ زیب کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر سے ہٹایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ درد کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ اور کیسے نہ ہوتا جب یہ علم ہوا کہ وہ اکیلی ہے، ورشا بالکل تنہا ہے گھر پر۔ اگر اس کی مدہوشی میں اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہو تو وہ اندر تک ہلا ہوا تھا، اور فرق تھی دھن تھی تو ورشا کی تھی، اور فکر تھی دھن تھی تو ورشا کی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، ہاتھ سے خون بہنے لگا، اس کے زخم کے اسٹیچرز کھل گئے تھے اور خون تیزی سے سفید شرٹ کو سرخ کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر بازو کی جانب دیکھا جو کانپ رہا تھا۔ وہ ایک بھرپور مرد تھا اور اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اسے سخت سے سخت نفرت سی محسوس ہوئی تھی خود سے۔ اس نے ہمت کر کے سیدھے ہاتھ سے ڈرائیونگ اسٹارٹ کی۔ خون کی ٹپکیں گاڑی میں گرنے لگیں۔ شاہ زیب اور گارڈز پیچھے پیچھے تھے اس کے، الگ گاڑی میں۔ اس کی گاڑی کافی رش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ وہ لمحوں میں ورشا کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ وہ تقریباً 20 منٹ میں اپنے گھر پر تھا، اور وہ اندر داخل ہوا تو شاہ زیب نے اس کی شرٹ کو مکمل خون سے تر دیکھا۔ وہ حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا، قدم ڈگمگائے ہوئے تھے۔ وہ اندر آیا۔ ورشا، وہ چلایا۔ ورشا کو لگا اس نے اس کی آواز پہلی بار سنی ہے۔ وہ اس اسٹیڈی میں ہی تھی۔ وہ وہیں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور بھاگتی ہوئی اس کے سینے میں سما گئی۔ شاز، ہمیں لے جائیں یہاں سے، ہمیں نہیں رہنا۔ وہ وہی تھا، وہ اس کی آواز۔ ہم نے سچ میں یہ آواز کہیں سنی ہے۔ وہ کوئی بہت قریب ہے ہمارے۔ ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ پھر آ جائے گا، وہ ہمیں چھوئے گا۔ وہ کہہ کر گیا ہے ہم ان کے ہیں۔ ہمیں چھپا لیں شاز، ہمیں لگ رہا ہے ہمارا دم گھٹ جائے گا، ہمیں بچا لیں۔ ہم آپ کے علاوہ کسی کے نہیں ہیں، پلیز پلیز۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے ایک سانس بول رہی تھی۔ شاز نے اسی ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے اس کے گرد حصار باندھ لیا اور اس کے روتے تڑپتے وجود پر اپنے بازو کے حصار کی گرہ سخت کر کے جیسے خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ اس نے ورشا کی پیشانی پر پیار کیا اور اس کی سوجی آنکھوں میں دیکھتے ہلکا سا مسکرا دیا۔ بس اتنی سی بات پر اتنا رو لیا؟ وہ چاہت سے سوال کرنے لگا۔ شاز، اچانک ورشا ہوش میں آئی تھی۔ نگاہیں شاز کے خون آلودہ کپڑوں پر گئی تو منہ پر ہاتھ رکھے وہ دور ہو گئی۔ شاز کو اس وقت یہ بازو بہت سخت برا لگا تھا، جبکہ ورشا کی آنکھوں میں پھر سے پانی تیرنے لگا۔ پلیز ورشا، فور گاڈ اٹ رونا مت۔ میں تنگ آ گیا ہوں تمہارے اس رونے دھونے سے۔ میری خدمت کرو فی الحال، دیکھو کتنا خون نکل گیا ہے۔ وہ ذرا مدھم لہجے میں بولا، اس کی طبیعت جو خراب ہو رہی تھی۔ ہم کیا کریں؟ وہ اسی سے پوچھنے لگی۔ شاز کی آنکھیں پھر سے بند ہو رہی تھیں اور پھر سے ورشا کا چہرہ دھندلا ہو رہا تھا۔ بس وہ رکا۔ ان آنکھوں کو صاف کر لو، وہ بولا اور سر پیچھے ڈال گیا۔ مزید اس میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ہوش میں تھا مگر آنکھیں کھولنے اور دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ شاز، ورشا نے اس کا گال تھپتھپایا۔ میم، ہم آ جائیں پلیز؟ شاہ زیب ذرا غصے سے بول رہا تھا، کیونکہ شاز اپنی طبیعت کا خود ذمہ دار تھا۔
اتنا روکنے کے باوجود ضد کر کے گھر لوٹ آیا تھا۔ اب آپ نے ہاسپٹل چلنا ہے یا نہیں؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ لہجہ غزیلی تھا۔ شاذ نیم بے ہوشی میں بھی مسکرا دیا۔ یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، وہ بولا اور پھر سے آنکھیں بند کر کے گہری چپ میں چلا گیا۔ دوسری طرف ورشا پریشانی سے انگلیاں چٹکھانے لگی۔ آپ ڈاکٹر کو یہیں بلا لیں، وہ شاہ زیب سے بولی۔ جی میم، اب ایسا ہی کرنا ہے، وہ بولا اور ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ شاذ نے بہت مشکل سے آنکھیں کھول کر اس کا پریشان چہرہ دیکھا اور اسے اپنے پاس بلا لیا۔ ورشا نے صاف انکار کر دیا۔ شاہ زیب یہیں کھڑا تھا اور اتنی حالت کی خرابی میں بھی اسے کیا سوجھ رہا تھا، جبکہ ورشا پریشانی سے اب دوبارہ رونے کے لیے بے چین تھی۔ اس دن کے بعد خرم کمرے سے نہیں نکلی۔ جو باقی سب گھر والوں کو اس کے ہاتھ کے کھانوں کی عادت پڑ گئی تھی، وہ سب اسے بہت مس کر رہے تھے۔ دوسری طرف عادل بھی اب ٹھیک ہو رہا تھا۔ وہ خود خرم کا سامنا نہیں کر رہا تھا۔ نورین خرم کو کھانا دے دیتی اور خرم کمرے میں بند رہتی۔ تم نے خرم کو کچھ کہا ہے؟ یہ ڈیڈ تھے، انہوں نے سوال کیا۔ میں کیوں کہوں گا؟ میرا اور اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں، وہ بگڑ کر بولا۔ عادل بس کر دو، اب یہ سب تمہاری بہن اپنے گھر میں خوش ہے اور یہ تم دیکھ کر آئے ہو اور باسم نے بھی بتایا ہے اور تم ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرو۔ اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میں نے ماضی میں جو کیا، آج تک ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آج تک اس کا بوجھ یہ سب سہ رہے ہیں اور کیا بتاؤں میں تم لوگوں کو کتنی تکلیف ہے اس دل میں اپنی بہن کو کھونے کی اور بے قصور کے جان دینے کی۔ میری وجہ سے 2 جانیں چلی گئیں اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ بس محبت، وہی محبت جو میں اپنے بیٹوں سے کرتا ہوں، وہی محبت جو میں اپنی بیٹی سے کرتا ہوں، اپنی بہن سے نہیں کر پایا۔ میں نہیں چاہتا کوئی اور یہاں دم گھوٹ گھوٹ کر مر جائے۔ تو تمہارا عافیت اسی میں ہے کہ تم اس لڑکی کے ساتھ اپنا رویہ بالکل نارمل رکھو، ورنہ… وہ رک گئے۔ ورنہ وہ چیلنجنگ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں تمہاری اس سے طلاق کروا دوں گا تاکہ وہ لڑکی سکون کی زندگی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ تم سے بہتر لڑکے کے ساتھ گزار سکے، اور جو کچھ بھی اس نے تمہارے ساتھ کیا وہ واضح ہے ان کے گھر والوں نے ہم لوگوں سے بدلہ کے لیے کیا۔ جب وہ بچی تم سے محبت کرتی ہے اور تم اس سے کرتے ہو تو کس آن کی جنگ میں دوڑ رہے ہو عادل؟ وہ باپ کی بات پر وہ انہیں گھور رہا تھا، جبکہ اس کے باپ کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھ سے بہتر کوئی مرد نہیں اس کے لیے، یہ کان کھول کر وہ بھی سن لے اور آپ سب بھی۔ وہ دھاڑا اور ٹیبل پر ہاتھ مارتا چلا گیا۔ لیکن مجھے بھی ایسا نہیں لگتا کہ تم خرم کے لیے بہتر ہو۔ یہ اشعار تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ عادل بل کھا کر پلٹا۔ وہی جو آپ سن رہے ہیں بھیا۔ بھابھی بہت اچھی ہیں، ہم سب کا خیال رکھتی ہیں، اور جس طرح آپ نے انہیں ٹیز کیا ہے اور وہ ناراضگی سے کمرے میں بند ہیں، ہمیں نہیں لگتا آپ انہیں ڈیزرو کرتے ہیں۔ یہ باسم تھا۔ عادل حیران رہ گیا۔ باسم، یہ بات تم کہہ رہے ہو مجھے؟ عادل نے شاکڈ سی کیفیت میں پوچھا۔ جی، میں ہی کہہ رہا ہوں، اور سب جائز پر ہیں۔ اچھا بھلا ان کے ہاتھ کا ٹیسٹی کھانا ملتا تھا، آپ کی وجہ سے اب نورین کے ہاتھ کا کھانا پڑتا ہے۔ ارسلان نے گھورا تو عادل نے نفی میں سر ہلایا، وہاں سے چلا گیا۔ اپنی پوزیشن میں یہ
اپنی پوزیشن میں۔ یہ ان سب کا کایا پلٹ کب ہوئی تھی وہ نہیں جانتا تھا آج، مگر عجیب ہی ہوئی تھی جبکہ اس کے پیچھے وہ سب منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگے۔ یہ ان سب کا پلان تھا جو کہ حقیقت بھی تھی، اور اس پلان میں خرم بھی شامل تھی۔ خرم کو روتے ہوئے ڈیڈی نے دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد تینوں بیٹوں اور خرم کے ساتھ پلان ترتیب دیا، اور وہ یہی تھا کہ طلاق کا مطالبہ ہوگا۔ خرم ڈری ہوئی تھی کہ وہ دے ہی نہ دے، مگر ڈیڈ نے اشار ارسلان بلکہ باسم نے بھی کہا تھا وہ کبھی اسے طلاق نہیں دے گا۔ تبھی خرم کو کچھ تسلی ہوئی اور پلان کا حصہ بن گئی۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی فائنل کر دی ہے، اب بس تاریخ فائنل ہو جائے، اس کے بعد شادی کی تیاریاں شروع کرو، گھر میں رونق لگے تاکہ یہ مایوسی ختم ہو۔ ڈیڈ بولے تو اشار نے نفی کی۔ میں نے آپ سے کہا ہے جب تک ورشا فائنل نہیں کرے گی میری طرف سے ہاں نہیں ہے، وہ بولا۔ ارے ہاں، ورشا سے رابطہ نہیں ہوا کوئی؟ ڈیڈی بولے تو اچانک اشار کا سیل فون بجنے لگا، اور اشار کے نمبر پر شاہ زیب کی کال تھی۔ اشار نے اٹھائی اور اسے شاہ زیب نے بتایا کہ شاز کو گولی لگی ہے۔ اشار ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور پریشانی سے بولا، کب، کیسے؟ اس کو دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے، جبکہ اشار واقعی پریشان دکھ رہا تھا۔ پیچھے سے خرم بھی عادل کے جاتے ہی وہاں آ گئی تھی۔ سب اشار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں، اشار نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ڈیڈی کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، شاز کو گولی لگی ہے کل رات، اس نے کہا تو سب ہی پریشان ہو گئے۔ خرم نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب سیاست میں ایک آدھی گولی تو کھانی ہی پڑتی ہے۔ ارسلان نے شانے اچکائے۔ فضول مت بولو اور تیاری کرو، سب اس کی عیادت کے لیے جائیں گے، انہوں نے کہا تو سب نے سر ہلا دیا، اور خرم ان کی جانب دیکھنے لگی۔ بیٹا، آپ کا بھائی ہے، آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے ساتھ چلو گی۔ ڈیڈ شاید اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ گئے تھے، بولے تو خرم نے سر ہلا دیا۔ 10 منٹ میں سب پہنچو، وہ بول کر اپنے روم میں چلے گئے لباس تبدیل کرنے، جبکہ باقی سب بھی۔ میں ذرا عادل بھائی کو اطلاع دے دوں، باسم نے کہا، اور باہر کی جانب نکل گیا۔ خرم پلٹ گئی تھی، وہ پریشان سی ہو اٹھی، تبھی پی ٹی سی ایل کی جانب بڑھی اور اپنے گھر پر کال کرنے لگی کہ وہاں کسی کو پتہ تھا تو اسے کیوں نہیں بتایا گیا۔ اس کی ماں نے فون اٹھایا تو خرم نے بتایا، اور وہ لوگ بھی ایک دم پریشان ہو گئے، اور اس طرح بات سب میں پھیل گئی۔ وہ سب شاز کی طبیعت پوچھنے کے لیے اب جا رہے تھے۔ اس کو ہوش آیا تو ورشا اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ سفید دوپٹے سے روشن چہرہ اور بھی پر نور اور دلچسپ لگ رہا تھا۔ اسے بازو ہلانے میں تکلیف ہوئی، تبھی اسے اگنور کر کے اس نے پھر سے ورشا کی جانب دیکھا، اور ورشا دوسری بار پھونک مارتی کہ شاز کو مسکراتا ہوا دیکھ کر ایک دم اس کے پاس آئی۔ آپ ٹھیک ہیں شاز؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ بالکل، اس نے کہا، اب بھی مسکرا رہا تھا جیسے اسے بالکل اس تکلیف سے فرق نہ پڑ رہا ہو۔ ورشا کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ اوہ پلیز ورشا، اب یہ مت کہنا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں اور سیکنڈ آپشن فوراً ثنا کو دے دیتی ہوں، وہ ذرا گھور کر بولا۔ اس کا آپ پر حق بنتا ہے، وہ اس کا ہاتھ اپنے نرم ہاتھوں میں لے گئی۔ اور میری بیوی کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ شوہر کو
ٹوکری میں رکھ کر سیل پر لگا دے۔ وہ گھورنے لگا۔ ہم نے ایسا نہیں کہا۔ وہ ذرا خفیف سی ہوئی۔ مطلب تمہارا یہی تھا، کچھ ہو جاتا ہے فوراً اٹھا کر سیل کا ٹیگ لگا دیتی ہو۔ انسان نہیں لگتا میں تمہیں۔ وہ غصے سے بولا۔ یہ مصنوعی غصہ تھا تاکہ وہ ذرا حواسوں میں رہے۔ ورشا چپ ہو گئی۔ تمہیں میری خدمت کرنی چاہیے، فلسفے جھاڑنے کے بجائے۔ حد کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں بولے، اپنی مرضی سے باتیں بنا رہے ہیں۔ ورشا بھی ناراضگی سے بولی۔ میں نہیں بنا رہا، بہت اچھے سے جانتا ہوں تمہیں۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہمیشہ تو آپ نے ہمیں صرف ڈانٹا ہے، پھر کیسے جانتے ہیں آپ؟ وہ بولی تو شاذ نے اپنا دوسرا ہاتھ بلند کیا اور اس کی تھکی تھکی آنکھوں کے باعث اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ ورشا کو لگا یہاں دنیا جہان کا سکون موجود ہے۔ وہ یوں ہی اس کی دھڑکنوں کو گننے لگی جو بہت تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ شاذ کیا ہمارا دل بھی اتنی تیزی سے دھڑکتا ہے؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، میرے قریب آنے پر تمہارا دل کارگو کی اسپیڈ سے بھاگتا ہے۔ وہ ہنس پڑا، جبکہ ورشا نے ہلکا سا ہنس کر اس کے سینے پر ہی چیخ لگا دی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ شاذ کو اگر فکر تھی تو شاید بس ان لفظوں کی تھی جو وہ اپنے حواس کو اسے کہہ رہی تھی۔ آپ قریب ہوں گے تو ڈر نہیں لگے گا، وہ سچ بتا گئی۔ آئی ایم سوری ورشا، میں چلا گیا۔ اور شاذ وہ پہلی بار اس کے اتنا نزدیک آئی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنی بوجھل آنکھیں ڈال دی اور اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، گویا بولنے سے باز رکھا ہو۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، ہماری وجہ سے آپ کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ آپ اتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں اور آپ ہم سے ہی معذرت کر رہے ہیں۔ سچ بتائیں تو ہم بہت شرمندہ ہیں آپ کو اپنی زندگی میں زبردستی شامل کر کے۔ ہم نے آپ کے لیے مشکلات بڑھا دی ہے۔ وہ رونے کے لیے بےتاب تھی۔ شاذ نے ذرا عاجز آ کر اس کو دوبارہ اپنے پہلو میں کھینچ لیا۔ تم سوئی نہیں؟ وہ سوال کرنے لگا۔ ہم نے سیریس بات کی تھی۔ ورشا کو برا لگا۔ سن لی نا میں نے، اب میرا موڈ نہیں اس موضوع پر بات کرنے کا۔ مگر اب ہم کیا کریں گے؟ ورشا اس کے بازو پر سر رکھے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سوئیں گے فی الحال، لیکن اگر تم کسی اور چیز کی خواہش مند ہو تو۔ شاذ ورشا سٹپٹا کر کروٹ موڑ گئی، جبکہ کمرے میں شاذ کا قہقہ گونجا۔ اچھا بھائی، یہ لیمپ تو آف کر دو، وہ بولا تو ورشا نے لیمپ آف کر دیا۔ وہ تو سوئی ہی نہیں تھی، جبکہ شاذ دوائیوں کی وجہ سے غنودگی میں بار بار جا رہا تھا۔ اس نے بند کیا۔ شاذ نے اس کی پیشانی پر پیار کیا اور اپنے حصار میں لے کر اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ ایسا معلوم ہوا گویا جلتی آنکھیں پہلی بار بند ہوئی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں جب تک زندہ ہوں یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اب زندگی میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آنکھیں بند کیے بولا۔ اللہ حافظ۔